کہ 4-3 کے فیصلے والی منطق مان لی تو معاملہ 9 رکنی بینچ کے پاس جائے گا۔ جسٹس منیب اختر فیصلہ 9 رکنی بینچ کا ہوگا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ فیصلہ 9 رکنی بینچ کا ہوگا یا 5 رکنی بینچ کا۔ تفصیلی اختلافی نوٹ میں بینچ کے اثر نو تشکیل کا نقطہ شامل نہیں۔ نوٹ کے مطابق بینچ کی اثر نو تشکیل انتظامی اقدام تھا۔ اٹارنی جنرل کا ایسا کہنا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالقادر سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے عبدالقادر۔ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں پنجاب خیبر پختونخوا الیکشن التوا کیس اس وقت زیر سماعت ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ اب تک کی سماعت میں 3 اہم ترین معاملات زیر بحث آ چکے ہیں۔ ایک تو حکومت کی جانب سے بینچ کا بائیکاٹ کا اعلان جو کیا گیا پی ڈی ایم جماعتوں کی جانب سے، وہ پھر عدالتی فیصلے سے متعلق جو 3-4 کی گزشتہ دنوں بحث جاری رہی، آج اس معاملے کو بھی ٹیک اپ کیا گیا سپریم کورٹ نے۔ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے پر جو سپریم کورٹ کی جانب سے یا رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے سرکولر جاری کیا گیا تھا از خود نوٹس کیس کے بارے میں، تو آج یہ 3 معاملات کو زیر بحث لایا گیا ہے ساتھ میں۔ جب یہ سماعت شروع ہوئی تو آغاز میں یہ پوچھا گیا چیف جسٹس کی جانب سے کہ اخبارات میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ فاروق ایچ نائک اس موقع پر روسٹم پر آئے اور جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا کہ اخبارات تو کچھ اور معاملہ کہہ رہے ہیں، کیا آپ نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا ہے؟ جس پر فاروق ایچ نائک نے کہا کہ نہیں، ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا۔ چیف جسٹس نے پھر پوچھا کہ پھر کس نے بائیکاٹ کیا ہے؟ فاروق ایچ نائک کا کہنا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ کس نے بائیکاٹ کیا۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ آپ کیسے بینچ پر اعتراض کر سکتے ہیں، آپ کارروائی کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ یہ فاروق ایچ نائک سے سوال کیا گیا، جس پر فاروق ایچ نائک نے کہا کہ جی بالکل، ہم کارروائی کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے پھر کہا کہ ایک طرف آپ بینچ پر اعتراض کرتے ہیں، دوسری طرف آپ کارروائی کا حصہ بھی بننا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی اخبارات میں خبریں لگوائی گئی کہ کوئی بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا گیا۔ چیف جسٹس بلکہ جسٹس منیب نے یہ کہا کہ حکومتی اتحاد کے اجلاس کے دوران جو اعلامیہ سامنے آیا تھا اسے پڑھ کر سنائیں، جو زبان اس میں استعمال کی گئی ہے وہ ذرا یہاں پر بھی پڑھیں۔ گزشتہ 48 گھنٹے سے میڈیا کہہ رہا ہے کہ اعلامیہ کے مطابق سیاسی جماعتیں بینچ پر عدم اعتماد کر رہی ہیں۔ جسٹس منیب نے کہا کہ ہم پر اعتماد نہیں تو پھر یہاں پر دلائل کیسے دے سکتے ہیں؟ جسٹس منیب نے یہ بھی کہا کہ اگر اعلامیہ واپس لیا ہے تو آپ کو سن سکتے ہیں، اگر بائیکاٹ کرنا ہے تو عدالتی کارروائی کا حصہ نہ بنے۔ چیف جسٹس نے بھی ریمارک دیے کہ بائیکاٹ اگر نہیں کیا تو پھر لکھ کر تحریری طور پر دیں۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے بھی استفسار کیا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ بتائیں کہ آپ کو کیا ہدایات ملی ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ حکومت بائیکاٹ نہیں کر سکتی۔ چیف جسٹس نے ان کی ستائش کی اور کہا کہ سنجیدہ اٹارنی جنرل سے ایسی ہی توقع تھی۔ اٹارنی جنرل نے پھر ریمارک دیے کہ حکومت آئین کے مطابق چلتی ہے۔ اس سارے معاملے میں جو پچھلے 2-3 دنوں سے ایک بحث چل رہی ہے جسٹس جمال خان مندوخیل کے تفصیلی نوٹ کے حوالے سے اور کتنے رکنی بینچ کا، 3 رکنی بینچ تھا یا 4 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا، اس حوالے سے جسٹس منیب اختر نے کہا کہ کتنے رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا۔ 27 فروری کو 9 رکنی بینچ نے اثر نو تشکیل کے لیے یہ معاملہ چیف جسٹس کے پاس بھیجا تھا۔ جیسے ہی یہ معاملہ شروع ہوا تو عرفان قادر اٹارنی جنرل کے کان میں لقمہ دیتے ہوئے نظر آئے، تو عرفان قادر سے پوچھا گیا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بس مجھے 3 سیکنڈ کا وقت چاہیے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آپ پہلے کہتے تھے 3 منٹ بات کرنی ہے، ابھی آپ 3 سیکنڈ پر 15 سیکنڈ پر آ گئے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ یہاں پر ٹیک اپ ہوا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پہلے والے جو اراکین شامل کرنے کے ہم پابند نہیں تھے، جس عدالتی فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں وہ اقلیتی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ 1 مارچ کو کوئی عدالتی حکم نہیں آیا، نہ اب تک سامنے آیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 5 رکنی بینچ بنا ہی نہیں تھا۔ چیف جسٹس نے پھر اہم ریمارک دیے کہ ججز میں ہم آہنگی سپریم کورٹ کے لیے بہت اہم ہے۔ ججز کے بہت سارے معاملات آپس کے ہوتے ہیں، لیکن صرف عدالتی کارروائی کو پبلک کیا جانا چاہیے۔ ججز آپس میں جو مشاورت کرتے ہیں وہ پبلک نہیں ہونی چاہیے۔ جسٹس منیب اختر نے یہ بہت ہی اہم ریمارکس یہاں پر دیے کہ 4-3 کے فیصلے والی منطق مان لی تو معاملہ اسی 9 رکنی بینچ کے پاس جائے گا۔ پہلے تو یہ بات بتائیں کہ فیصلہ 9 رکنی بینچ کا تھا یا 5 رکنی بینچ کا تصور ہوگا۔ چیف جسٹس نے بھی یہاں پر ریمارک دیے، کہا کہ تفصیلی اختلافی نوٹ بینچ کے اثر نو تشکیل کے نقطے کو شامل نہیں کیا گیا۔ اٹارنی جنرل نے درخواست کی کہ نوٹ کے مطابق جو بینچ کی اثر نو تشکیل ہے وہ انتظامی اقدام تھا۔ نوٹ کے مطابق جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی جو پہلے 9 رکنی بینچ میں شامل کیے گئے تھے، انہوں نے سماعت سے معذرت کی۔
چیف جسٹس نے کہا کہ نوٹ کے مطابق 4 ججز نے خود کو بینچ سے الگ کیا. بہتر طریقہ یہ تھا کہ آپ یہ لکھتے کہ 4 ججز کو بینچ سے نکالا گیا. 9 رکنی بینچ کے فیصلے میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ کون رضاکارانہ طور پر الگ ہو رہا ہے. کسی نے بینچ سے اگر الگ ہونا ہوتا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ جوڈیشل آرڈر لکھا جاتا ہے. کوئی شک ایسی نہیں شامل کہ جج کو بینچ سے نہیں نکالا جا سکتا. چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت بینچ کے اثر نو تشکیل کا حکم دے سکتی ہے, اسے نکال سکتی ہے. اثر نو تشکیل میں تمام 5 نئے ججز آ جاتے تو پھر آپ کیا کرتے؟ اس سارے حوالے سے سماعت جاری تھی. 2 ججز نے جو رائے دی ہے اسے الگ نہیں کیا جا سکتا, ایسا کہنا تھا اٹارنی جنرل کا. جسٹس منیب نے پھر یہ ریمارک کیے کہ جسٹس یحییٰ افریدی نے خود کہا ہے کہ وہ اپنی شمولیت چیف جسٹس پر چھوڑتے ہیں. 5 رکنی بینچ نے 2 دن کیس سنا. کیا کسی نے یہ کہا کہ 2 ارکان موجود نہیں تھے؟ کیا کسی نے یہ کہا کہ یہ بینچ 7 رکنی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال تھا. چیف جسٹس منیب اختر نے یہ استفسار کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلی سماعت پر کوئی جج درخواست خارج کر دے تو پھر بینچ میں نہ بیٹھے تو فیصلہ کیا نیا بینچ کرے گا؟ 2 ججز کی رائے کے بعد نیا بینچ اور اثر نو سماعت ہوئی ہے. 4 اٹارنی جنرل کے مطابق یہ کہا گیا کہ 4 آراء کے مطابق درخواستیں خارج ہوئی ہیں. جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ہم آپ کا نقطہ سمجھ گئے ہیں, آپ اگلے معاملے کی طرف جائیں. پھر چیف جسٹس نے بھی کہا کہ آپ ہمیں ابھی تک اس نقطے پر قائل نہیں کر سکے. اس معاملے پر رجسٹرار آفس کی جانب سے ایک جو سرکولر جاری کیا گیا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے حوالے سے, اٹارنی جنرل نے اس کا حوالہ دیا اور کہا کہ سرکولر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے 29 مئی کے فیصلے کے بعد جاری کیا گیا. عدالتی حکم یا فیصلے کو انتظامی سرکولر سے ختم نہیں کیا جا سکتا. چیف جسٹس نے کہا کہ سرکولر سے کسی فیصلے کو ہم نے واپس نہیں لیا بلکہ فیصلے کی انتظامی ہدایات دی تھی. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اس سرکولر کو اس لیے بھی جاری کیا گیا کیونکہ فیصلے میں ابہام موجود تھا. مقدمات سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے کا انتظامی حکم پر سرکولر آیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے میں کوئی واضح حکم نہیں دیا گیا تھا. اس سارے معاملے پر رولز موجود ہیں کہ 184(3) کے تحت کن درخواستوں کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ فیصلے میں لکھا ہے کہ مناسب ہوگا کہ 184(3) کے تحت مقدمات کی سماعت روکی جائے. انہوں نے کہا کہ 29 مارچ کے اس فیصلے میں ہدایت نہیں کی گئی بلکہ خواہش کا اظہار کیا گیا کہ مناسب ہوگا کہ یہ کارروائیاں روکی جائیں. چیف جسٹس نے کہا کہ عوام کے مفادات میں مقدمات پر فیصلے ہونے ہیں نہ کہ سماعت مؤخر کرنے سے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بنیادی حقوق تو 184(3) کے ہر مقدمے میں ہوتے ہیں. کیا یہ آئینی درخواست نہیں ہے جس کے رولز بنے ہوئے ہوں؟ اس موقع پر سب سے اہم نقطہ تب آیا جب اٹارنی جنرل کی جانب سے رولز بننے تک سماعت مؤخر کرنے کی استدعا کی گئی. جسٹس اعجاز الحسن کی جانب سے کہا گیا کہ آئینی درخواست کے رولز بنے ہوئے ہیں, کارروائی کیسے مؤخر کر دی جائے؟ عدالتی فیصلے کو کسی سرکولر کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ ریمارکس بار بار اٹارنی جنرل کی جانب سے دیے گئے تو چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ عدالت نے اس سال کا پہلا سو موٹو نوٹس لیا تھا کیونکہ 2 اسمبلیوں کے اسپیکر کی ہمارے پاس درخواستیں آئی تھیں اور اسپیکر ایوان کا محافظ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ از خود نوٹس کے لیے بینچ کا نوٹ بھی پڑا ہوا تھا. از خود نوٹس لینے میں ہم نے ابھی تک بہت احتیاط سے کام لیا ہے. تو یہ سماعت اس وقت بھی سپریم کورٹ میں جاری ہے. اٹارنی جنرل کے دلائل جاری ہیں. فاروق ایشنائی بھی موجود ہیں. 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے.